السلام علیکم ناظرین، درد جو ہے ایک ایسی علامت ہے جس کے ابھرنے سے اس بات کی تصدیق ہو جاتی ہے کہ آپ کے جسم میں کوئی غیر معمولی عمل ہو رہا ہے۔ درد یقیناً بہت تکلیف دہ علامت ہوتی ہے، لیکن دانت کا جو درد ہے وہ نہایت ہی تکلیف دہ اور شدید ہوتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایسی ادویات کا ذکر کریں گے جو پاکستان میں بہت کثرت سے استعمال ہوتی ہیں۔ اس ویڈیو میں کچھ گھریلو ٹوٹکے اور کچھ احتیاطی تدابیر کا بھی ذکر کریں گے۔ ناظرین، دانت درد کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ان میں سے کچھ وجوہات تو ایسی ہیں جن کی وجہ سے ہونے والے درد 1 یا 2 دن میں خود بخود زائل ہو جاتا ہے، لیکن کچھ ایسے بھی درد ہیں یا ایسی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے جو درد ہوتا ہے وہ زیادہ دیر تک رہتا ہے اور اس کے لیے آپ کو کسی ڈینٹسٹ سے رجوع کرنا پڑتا ہے۔ دانت درد کی جو وجوہات ہیں ان میں سے کچھ وجوہات آپ کے دانت کا ٹوٹ جانا یا آپ کے دانت کا خراب ہو جانا یا مسوڑوں کی کوئی بیماری ہو، اور اس کے علاوہ اگر آپ نے کوئی دانت کو ٹھیک کرنے کے لیے کوئی فلنگ وغیرہ کرائی ہوئی ہو تو اس وجہ سے بھی آپ کو درد ہو سکتا ہے۔ اب ہم ذکر کرتے ہیں ایسی ادویات کا جو کہ کثرت سے استعمال ہوتی ہیں اور ڈاکٹرز عموماً پیشنٹس کے لیے ریکمینڈ کرتے ہیں دانت درد سے نجات کے۔ ان ادویات کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں: ایسیٹو امائنوفن، NSAIDs اور نان اپوائڈس انالجیسکس۔ ایسیٹو امائنوفن جو کہ یورپ اور امریکہ میں ایسیٹو امائنوفن کے نام سے ہی جانا جاتا ہے، لیکن عام جو نام ہے وہ ہے پیراسٹامول۔ پیراسٹامول کے بارے میں آپ یقیناً پہلے سے ہی کافی آگاہی رکھتے ہیں اور پاکستان میں تو بہت زیادہ کثرت سے استعمال ہوتی ہے، تو اس میڈیسن کو بھی آپ اپنے دانت درد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری جو قسم ہے وہ ہے NSAIDs کی۔ NSAIDs بھی بہت زیادہ کامنلی استعمال ہوتے ہیں دانت درد کے لیے، تو ان میں سے جو پہلا جو ڈرگ ہے NSAIDs میں جو شامل ہے وہ ہے آئبوپروفن یعنی بروفن کی جو ٹیبلٹ ہے وہ بھی آپ اس مقصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ دوسری جو ڈرگ ہے وہ ہے نیپروکسن، جو کہ عام طور پر سنفلکس کے نام سے فارمیسیز میں اویلیبل ہے۔ اور اس کے علاوہ ہمارے پاس جو تیسری سب سے زیادہ جو کامنلی چلتی ہے وہ ہے فلوبیپروفن۔ فلوبیپروفن ہمارے پاس سینلگو کے نام سے بھی آتی ہے، انسیڈ کے نام سے بھی آتی ہے، برانڈس نیم بتا رہا ہوں آپ کو، جو کہ بہت زیادہ کامنلی استعمال کی جاتی ہے۔ تیسری جو قسم ہے وہ ہے اپوائڈ انالجیسکس کی۔ اپوائڈ انالجیسکس بھی پین کلرز ہوتے ہیں، لیکن یہ ایسی میڈیکیشنز ہیں جو کہ برین کے اوپر بھی افیکٹ کرتی ہیں، اسی لیے آپ کو ڈاکٹر کی پرسکرپشن کے بغیر یہ میڈیسن کسی بھی فارمیسی سے نہیں ملیں گی۔ ان اپوائڈ انالجیسکس میں شامل ہیں کوڈون، آکسیکوڈون اور ہائیڈروکوڈون۔ اب ہم ذکر کرتے ہیں کچھ ایسی ہوم ریمیڈیز کی جو آپ کامنلی اپنے گھر میں استعمال کر سکتے ہیں دانت درد کے لیے۔ اس میں سے پہلا جو ہے وہ ہے گارلک کا استعمال یعنی لہسن کا کوئی بھی پیس لے لیں اور جو افیکٹڈ دانت ہے اس کی مدد سے اس کو چبانا شروع کر دیں تھوڑی دیر کے لیے، تو آپ کو درد بھی کم ہو جائے گا اور آپ کو جو انفیکشن ہے اس سے بھی نجات ملے گی۔ دوسری جو ہوم ریمیڈی ہے وہ ہے سالٹی واٹر کا استعمال۔ سالٹی واٹر آپ نے بنانا ہے اور آپ نے اپنے منہ میں رکھنا ہے اور اس کو گھماتے جانا ہے، تو اس کی مدد سے بھی آپ کا درد جو ہے نا کم ہو سکتا ہے۔ ہم ذکر کرتے ہیں کچھ ایسی احتیاطی تدابیر کی جس کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے دانت درد کے دوران۔ آپ نے بہت زیادہ گرم اور بہت زیادہ ٹھنڈی چیزیں کھانے سے پرہیز کرنا ہے، اور دوسرا جو ہے آپ نے ایسی چیزوں سے پرہیز کرنا ہے جو شوگر اور ایسڈ ایڈٹ ہوں۔ تیسرا جو آپ نے احتیاطی تدابیر اختیار کرنی ہے کہ آپ نے سوتے وقت جو سرانہ ہے اس کو آپ نے اپنا اونچا رکھنا ہے، مطلب اپنا سر کو اونچا رکھنا ہے، جس کی وجہ سے جو بلڈ پریشر ہے وہ سر کے ایریا میں کم ہو جائے گا۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی خوراک جو ہے اس افیکٹڈ دانت کے اوپر ہی جا کے پھنس چکی ہے تو آپ نے ٹوتھ پیک کا استعمال نہیں کرنا۔